کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہم ایک چیز کو کامیابی سمجھتے ہوں اور اس کو کامیابی نہ ہو، یا ہم کسی چیز کو ناکامی سمجھتے ہوں اور اس میں بجائے ناکامی کی کامیابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں کامیاب ہونے کا پابند فرمایا، وہیں اس کامیابی کا مفہوم و مقدار بھی متعین فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک سورت کے شروع میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے میں سمجھایا ہے۔ کامیاب کون؟ فرمایا کامیاب ایمان والے، بے ایمان کامیاب نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ بادشاہ زمانہ ہو، پوری دنیا کا مالک ہو، کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخر وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے محروم و نامراد واپس ہو کر ہمیشہ کی جہنم اور عذاب خانے کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ کوئی کامیابی ہے چند روزہ بہاؤ و بہار کے بعد پھر ہمیشہ دکھ اور پریشانی اور عذاب میں مبتلا؟ کامیابی اس کا نام ہے اگر تھوڑی سی پریشانی برداشت کرنے کے بعد ہمیشہ کا سکھ چین مل جائے اور ہمیشہ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کا مہمان کھانا مل جائے، یہ کامیابی کی چیز ہے اور وہ ایمان پر مرتب ہے۔ پہلا نمبر کامیابی کا ایمان ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے ماں باپ کی گودوں میں ملی ہوئی ہے۔ لیکن اس ایمان کے بعد پھر کامیابی کا دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے نماز، خشوع کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے کامیاب، اور پھر اس میں جو نمازی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ نمازی ادا اور قضا نمازوں کا حساب بحساب کرنے والے، جب سے نمازی بنے تب سے تو پابند ہے، لیکن پہلے کی نمازیں اگر ان کے دل میں قضا ہیں تو وہ فرض ہے اور ان کی ادائیگی اب بھی ایسی ہی مطلوب ہے جیسے وقت پر ادا کرنا۔ اور اب چونکہ قضا ہو گئی تو اب ان کو ادا بھی کرنا اور ساتھ میں معذرت و معافی توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ پھر قضا کا جو حساب بے باک ہوتا وہ ہو جائے۔ قضا تو پڑھے اور توبہ نہ کرے تو مجرم ہے، وہ وعید سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ جو ایک حکم جہنم میں جلنے کی وعید ہے، وہ اس سے بچنا توبہ قضا بھی پڑھے توبہ بھی کرے، جیسے وقت پر قرض ادا نہ کرے تو بعد میں تاخیر سے دینے پر معذرت بھی کرتا ہے، معاف کیجیے دیر ہو گئی۔ اسی طرح سے نماز کا حساب بے باک کرنا ضروری ہے، اور نماز کی پابندی صرف وہ خانہ پوری اور رسمی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ، خشوع جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ دھیان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا دھیان کافی ہے۔ پورا انہماک کے کوئی اور دھیان جائے نہیں، یہ اپنے اختیار میں نہیں۔ آپ سے آپ جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات غیر اختیاری ہوتے ہیں، ایسے غیر اختیاری خیالات خشوع کے خلاف بھی نہیں اور ان سے کوئی نقصان نہیں۔ ذہن و دماغ میں ایک درجہ خیالات کا غیر اختیاری ہوتا ہے اور وہ سڑک کے مانند ہوتا ہے۔ جب سڑک پہ سب گزرتے ہیں، جانور تک گزرتے ہیں، ایسے ہی خیالات کی آمد و رفت ذہن میں ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی پکڑ مواخذہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر بھی ایسے آپ سے آپ خیالات آئیں تو وہ خشوع کے خلاف نہیں ہوتے اور ان کا روکنا اپنے بس میں بھی نہیں، اور جو چیز اپنے بس میں نہ ہو اس کے پابند و مکلف نہیں ہو، مطمئن رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بتائی کہ وہ ایمان والے جو کامیاب ہوں گے وہ ہوں گے جو فضولیات سے بچتے ہیں۔
فضول جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا نہ مقصد کا نہ ضرورت، ایسی چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ نہ فضول کلام کرتے، نہ فضول بات سنتے، نہ فضول اور کوئی کام کرتے، وہ ان سب سے بچتے ہیں، کیونکہ فضولیات میں جو پڑھتا ہے پھر اس کا ذہن دماغ ضروریات میں مشغول نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں ایک ہی تو طرف توجہ ہوتی ہے، جب ہم نے ایک وقت میں فضولیات کی طرف توجہ کی تو اب ضروریات و مقاصد کی طرف توجہ نہیں ہو پائے گی۔ ایک بار میں ایک نفس دو طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے فضولیات سے اپنے کو بچائے۔ یہ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، انسان وقت کا ہی تو نام ہے۔ جب انسان کی عمر گزر جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے پورا ہے مگر ادھورا بچا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا بہت سا حصہ خرچ ہو چکا۔ گاڑی کی عمر اگر 15 سال 20 سال ہے تو ہم دیکھتے ہیں کاغذات اس کے تو 5 سال بچے ہیں، گاڑی تو صحیح ہے لیکن اس کی عمر کا اندازہ لگا کے اس کی قیمت کو گھٹاتے ہیں کہ اسی طرح سے انسان کی جب زندگی گزر گئی تو وہ کچھ انسان چلا گیا، یہاں سے انسان ناقص ہو گئے۔ تو ایسے قیمتی اوقات و لمحات کو ہم فضولیات میں صرف کریں، یہ نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ پیسہ اگر فضول ہم پھینک دیں تو سب کہیں گے پاگل ہے، نادان ہے۔ اور پیسہ تو دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے، خزانہ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وقت تو ایک بار گزرنے کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ زندگی بار بار تو نہیں ہے۔ ایسی انمول زندگی کو ہم فضولیات میں خرچ کریں۔ مسلمانوں کا بہت وقت فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر گناہ اور معصیتوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے اور دوسرے مشاغل کے ذریعے ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں، بس بیٹھے۔ رات آرام کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، مگر ہمارے نوجوان فضول موبائل کے مشغلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چوراہوں پر، سڑکوں پر، اور کہیں گھر میں ہی اپنے بستر میں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے، تنہائی ہے، تنہائی میں معصیت اور گناہ دیکھ رہے ہیں۔ فضول جب منع ہے اور ناپسند ہے اور کامیابی کے لیے فضول سے بچنا شرط ہے تو پھر گناہ سے بچنا تو بدل ہونا شرط ہوگا۔ میرے بھائی آج نگاہ کے گناہ ہو رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، اور خیالات اور ذہن و دماغ کے گناہ ہو رہے ہیں۔ سوچ رہا ہے ایسا گناہ کروں، ویسے کام کروں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بے حیائی کے سین دیکھے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے دل و دماغ بھی متاثر ہوتے ہیں، جسم متاثر ہوتا ہے، تندرستی متاثر ہوتی ہے، جوانی کے جذبات جاگ جاتے ہیں، پھر خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پورا کرنے کے لیے بے راہ روی اختیار کرتے ہیں اور فطرت کے خلاف جذبات کو پورا کرتے ہیں۔ کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان، اصلی خوشیاں منانے سے محروم ہو جاتے ہیں، شادی کی خوشیاں، بیوی کی خوشیاں۔ ان چیزوں سے ایک مومن سمجھدار بنتا ہے، خاص طور سے نوجوان۔ اور آگے فرمایا کامیابی کا ایک نمبر ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ ایمان والے زکوٰۃ دیتے ہیں، مال میں جو حقوق واجبہ اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائے ہیں تو حساب لگا کر مستحق کے حق کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ پارٹنر ہو، ہمارا شریک ہو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنا تزکیہ اور اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے انسان میں جسمانی بیماری ہوتی ہے، سر میں بیماری ہے، ہاتھ پیروں میں ہے، اندرون میں دل و گردے میں بیماری ہے، تو جیسے تندرست کسے کہیں گے؟ جس کا ظاہر و باطن دونوں صحت مند ہو۔ صرف ایک مرض ہو، دل میں بیماری ہو، نسیں چوک ہو جائیں، جسے کوئی تندرست نہیں کہتا، بیمار ہے وہ۔ پتھری ہو تو تندرست نہیں کہتے، شوگر ہو تو جب جسمانی ایک بیماری کی وجہ سے وہ تندرست نہیں رہتا، سارے آدھا سلامت صرف ایک عضو میں بیماری ہے، اسے تندرست نہیں کہتے۔ تو پھر ایمانی اور روحانی بیماری اگر کسی میں ایک نہیں انیک ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھنا، میں مسلمان ہوں۔
اسے اپنی بیماریوں کا علاج و اصلاح کرنی چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ اگر دل میں مثلاً کبر و تکبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ شیطان کی ہزاروں برس کی عبادت اس تکبر نے منیا بیٹھ کر دی۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے کو افضل اور اوروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو مالدار سمجھے، یہ تکبر نہیں۔ غریب کو غریب سمجھے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ایک عالم اپنے کو عالم سمجھے اور دوسرے کو ان پڑھ سمجھے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ایک شخص کسی خوبی کا مالک ہے، ہنرمند ہے، وہ اپنے کو سمجھے کہ میں ہنرمند ہوں اور دوسرے کو اس سے کوڑا سمجھے، یہاں تک اجازت ہے۔ ہمارے حضرت ہردوئی نور اور قدر فرماتے تھے اپنے کو اکمل سمجھنا جائے، افضل سمجھنا نہ جائے۔ افضل کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول۔ تو مقبول ہونے کا ہمیں ابھی کیسے پتہ چلے؟ ابھی تو ایمان پر خاتمے کی گھاٹی باقی ہے۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کسی کو اترانے کا اکڑنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، ایمان پر خاتمے کے بعد خوب فخر کرے، خوب اکڑے، مالدار اپنے کو مالدار سمجھے، تندرست اپنے کو تندرست اور دوسرے کو اپاہج سمجھے، اتنا حق ہے، مگر میں اب مقبول بھی ہو گیا، اس کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تواضع اور پستی خاک ساری پسند ہے، کبر و تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی تو میرا حق ہے، میری چادر ہے۔ من نازعنی قسمتہ، جو اس میں جھگڑے گا، اس کو چھینے گا، میں اس کو گرا دوں گا، اس کی گردن توڑ دوں گا۔ تکبر عزازیل رخا کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ شیطان کو شیطان اسی کبر و تکبر نے تو بنایا۔ انا خیر من، میں آدم سے افضل ہوں، افضل کہہ بیٹھا اور ناکام ہو گیا۔ کبھی بڑائی نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ المشائخ ہیں، ہزاروں مریدین ہیں۔ ایک مندر کے پاس سے گزرے تو پوجا کرنے والوں کو دیکھا، ان کو حقیر سمجھا، کیسے بولے بے وقوف مورتی کو پوج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تو کیا ایمان تمہاری ذاتی چیز ہے؟ ہمارا عطیہ تھا، تم اس کو اپنی ذاتی خانہ ذاتی سمجھ رہے ہو۔ اب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک چڑیا سی اڑ گئی دل میں سے اور بس کچھ نہیں بچا۔ آگے چلے، اسی لڑکی پہ نظر پڑی، عاشق ہو گئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ مرید سوچ رہے کیا ہو گیا، یہاں تو ٹھہرنے کی جگہ ہے نہیں، کوئی کام نہیں۔ اخیر میں 3 دن کے بعد کہے صاحبو اب میرا اپنے اوپر اختیار نہیں رہا، اب میں عشق کے جال میں پھنس گیا ہوں، تم سب چلے جاؤ۔ وہ خنزیر والے کی لڑکی تھی، پیغام دیا، اس نے کہا خنزیر چرانا پڑیں گے، کہا منظور، اور چرائے۔ بعد 1 سال تک یہی معاملہ رہا، مریدین مایوس ہو گئے، بہت سے غم میں جاں بحق ہو گئے اور چلے گئے اپنے اپنے وطن کو۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، مجھے کون سی سزا دی گئی ہے؟ کہا تم نے ان پوجا کرنے والوں کو حقیر سمجھا تھا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور جو کہ تم ہو گئے، اور اس لڑکی کو پتہ چلا کہ تو بہت بڑے شیخ تھے، وہ حاضر ہوئی اور کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے نکاح کی تمنا نہیں ہے، وہ تو ایک آزمائش تھی، سزا تھی جو ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں بھی کسی سے نہیں نکاح کروں گی اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اسے ایک کونا بتا دیا، اس کمرے میں وہ رہتی رہی، عبادت گزار بنی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہمارا کسی سے رشتہ ناتا نہیں ہے، جو ہم کو خدا سمجھے گا، اپنے کو بندہ سمجھے گا، تواضع کے ساتھ رہے گا، ہم اس کو مقبول بنا دیں گے، اور جو اکڑے گا، کسی ہمارے بندے کو حقیر سمجھے گا، ہم ایمان کو چھین سکتے ہیں۔ بھائیو کبھی تکبر نہیں ہوتے۔ کافر اس وقت کافر ہے، ہو سکتا ہے اسے ایمان کی دولت مل جائے، تو پھر تو ہم سے افضل ہو جائے گا، سارے گناہ ایمان آتے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کرانا ضروری ہے۔ دل میں حسد ہے،
دل میں حرص ہے دنیا کی، جیسا دیکھا مال مل رہا ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا، ملاوٹ کرنا پڑے گی، حق کو چھپانا پڑے گا، تو بس ادھر کو ڈھلک گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ناحق ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف روزی کمانے کا حکم نہیں دیا، حلال کی قید کے ساتھ دیا ہے کہ حلال روزی کمانا فرض۔ پیغمبروں کو حکم دیا کونوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ پاک چیز، پاک روزی اعمال صالحہ کا ذریعہ ہو۔ آج جائز ناجائز ایک ہو رہا ہے، بس آمد درآمد ہو چاہے کیسی ہو، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ خون ڈلوانے میں تو اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے ہی گروپ کا بیلٹ ہو، دوسرے کا مفت میں بھی ملے تو نہیں ڈلوائیں گے۔ حرام و حلال بھی ایسے ہی ہے، حلال سے ہمارا گروپ ملتا ہے، حرام ہمارا گروپ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہاں پکڑ ہوگی، حساب دینا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے خرچ و اخراجات کو بے لگام کر دیا ہے، ضروریات سے آگے سہولیات، سہولیات سے آگے زیبائش سجاوٹ، اور اس سے آگے نمائش۔ یہ 4 درجے ہیں، ان میں سے 3 تو جائز ہیں، ضرورت پوری کریں، ضرورت کے لیے تو قرض لینے کی بھی اجازت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ جس کے بغیر کام نہ چلے، روٹی کے بغیر کام نہیں چلے تو اس کے لیے ادھار بھی لینا ہے۔ سہولت، سہولت جیسے پنکھا ہے، اس کے بغیر کام تو چل جاتا ہے، لائٹ نہ ہو تب بھی تو جلا دے، لیکن وہ تو سہولت ہوگی۔ کولر ہو اور سہولت ہو، سہولت کے لیے قرض لے کر یہ سہولت پوری نہیں کی جائے گی۔ جیب میں گنجائش ہے تو پوری کریں، قرض سے کریں گے تو پھر ہم نے شریعت کے منشا سے عدول کر لیا، ہٹ گئے۔ زیبائش ہے سجاوٹ، اچھا لگے، رنگ روگن، اس کے بغیر کام تو چل جاتا ہے، کوئی پلستر اور رنگ روگن تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کرے وہ جیب میں گنجائش ہے، اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ قرض سے نہیں کرے، قرض سے چھت تو ڈال سکتا ہے مگر قرض لے کر پلستر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ضروری نہیں۔ تیسرا کام ہے نمائش، دکھلانا، ایسا بناؤ لوگوں کو بھی دیکھے کیا مکان بنا، یہ حرام ہے، یہ منع۔ اب ان چیزوں کی حد حدود ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ تو مکان کی مثال دی میں نے، لباس میں بھی یہی بات ہے، کھانے پینے میں بھی یہی بات ہے۔ اگر ہماری آمدنی اجازت دیتی ہے کہ دال روٹی کھا پائیں گے، مہینے میں 1 بار اچھا والا گوشت روٹی کھائیں گے، تو اب 2 بار 4 بار نہیں کھائیں، اگر کھائیں گے تو قرض دار ہوں گے، موجودہ آمد کافی نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں اس معیار سے کھانے اور خرچ کرنے کا یا لباس کا حق نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو پریشانی کا شکار ہوگا۔ بھائیو، ہم دیکھا دیکھی جو خرچ کے عادی ہو گئے ہیں، یہاں سے وہ حرص اور ناجائز کمائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ رکھے حلال روزی، اللہ کے فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے بعد جس قدر میسر ہو اس میں کام چلا لیں، اللہ تعالیٰ خوب دے تو خوب استعمال کریں، نعمت کو ادا کریں، استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن نہ ہو تو پھر اب خرچ کے دہانوں کو کم کریں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آمد و خرچ کو لکھنا چاہیے، آمد آگے و خرچ پیچھے چلے، کم سے کم 1/4 آمد کو آگے کی ضروریات کے لیے بچا رکھیں اور 3/4 سے اپنا خرچ کریں۔ ہاں، پریشانی ایسے ہی آتی ہے، بہت سے بھائی دھندا کرتے ہیں، اپنی پونجی لگا لی، دوسروں سے قرض لے کر لگا لی، اور وہ چلا نہیں دھندا تو اب پریشان ہے، پونجی بھی گئی، قرض دار بھی ہو گئے، اب کہاں سے دیں؟ احتیاط کے خلاف اپنی ہی پونجی ہو تھوڑے سے شروع کریں، تجربہ کریں، وہ بھی پوری نہیں ہو کچھ بچا رکھیں، اگر دھندا نہ چلے تو آگے پھر کوئی نہ کوئی سہارا ہو جائے، چھوٹے پیمانے پر کریں۔ بھائی، تجربات علماء سے اور شریعت کی رہبری علماء سے حاصل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ جو حرص ہے، یہ جو ناجائز آمدنیاں ہیں، کیس بازیاں ہیں اور حق تلفیاں ہیں، بہنوں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے، میراث میں ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہے، اور کیا کیا گڑبڑ کر رہے ہیں،
یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا آمد اور خرچ کا حساب گڑبڑ ہے، شریعت کی راہ اور پٹری سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کو اپنا رہنما بنا کر ان سے ایک ایک چیز پوچھیں اور عمل کریں، جذبات کو شریعت کے تابع رکھیں، دیکھا دیکھی خرچ سے اپنے آپ کو بچائیں، قوم اور رواج کی پیروی نہیں کریں، شریعت اور سنت کی اتباع کریں اور ہمت سے رہیں، اور اپنے رات آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، رات کو آرام کریں، اور دن کام کے لیے ہے، صبح کے کام میں برکت رکھی ہے۔ حدیث میں فرمایا یا اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت دیجیے، تو صبح سے کام میں مصروف ہوں اور ہو سکے ورزش کریں، چلت پھرت کریں۔ آج غیر مسلم صبح صبح ورزش کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اور مسلمان بھائی ہمارے دینی بھائی سوتے رہتے ہیں۔ نظام اپنا شرعی ہو صبح سے شام تک کا، مومن طاقتور بہتر ہے، اور یوں تو سب میں ہی خیر ہوتی ہے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق بھی ہوں اور مالی ہمدردی بھی ہو۔ اسلام میں تو کشش ہے، مگر وہ کشش ہمارے اندر ہے ہی نہیں عملی طور سے، اس لیے ہماری نماز روز مسجد میں ہو رہی ہے، ان کو کیا فائدہ؟ اسلام اخلاق اور حسن معاملات سے پھیلا ہے، اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کی ذرا فکر ہو۔ یہ موبائل سے بڑا نقصان ہو رہا ہے بچوں کا، بچیوں کا۔ اسی طرح تعلیم ہندی انگریزی اپنی بچیوں کے لیے زیادہ اونچی تعلیم مناسب نہیں ہے، ان کی ضروریات کا بوجھ تو شوہر کے کندھوں پر ہوتا ہے، پہلے ماں باپ کے، پھر بعد میں شوہر کی، ان کو کیا پریشانی ہے؟ اس لیے ہمیں نوکری کی حوث کرنا، ان کی فطرت کے خلاف ان پر بوجھ ڈالنا ہوتا ہے، باہر کی ذمہ داری ہے اور گھر آ کر پھر بھی وہی کام کرنا ہے۔ تو یہ دوہری ذمہ داری عورت کی ساخت بناوٹ کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کی کمزوری کے حساب سے بھی۔ ہم تو شریعت کو دیکھیں، اللہ کے قانون میں جو راحت سکون ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی نہ دیکھیں، یہ دنیا تو ان کے لیے ہے جن کی جنت ہے، ہمارے لیے جیل خانہ اور پابندیوں کی جگہ ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم اور قوام بنایا ہے، وہ کمائے اور وہ خرچ کرے۔ ایسی بیوی شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو کماتی ہے وہ کہتی ہے مجھے کیا ہے، چھوڑ دو، میں تو کما سکتی ہوں، میں تو خود کبیر ہوں۔ یہ عورت کے شایان شان نہیں ہے، مرد کے تابع اس کی معاون بن جائے کھیتی میں اور دوسری تجارت وغیرہ میں، وہ الگ بات ہے۔ مستقل طور سے اس کے لیے اس طرح بوجھ ڈال کر اس کو کمانے کا پابند بنانا، یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ہاں، سود بیاج کی وبا پہلے تو مردوں میں ہی تھی، لیکن اب سنا ہے عورتوں میں بھی چل پڑی ہے، اور اس کے پیچھے لوگوں کی ہوس، آفیسروں کی اور اسلام کے لوگوں کی ہوس پیچھے رہتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات پوری کریں، مجبور کر کے۔ ضروریات کے لیے قرض کی اجازت ہوتی ہے، علماء سے پوچھ رہے ہیں، بعض ایسی ایمرجنسی گیٹ جیسی شکلیں ہو جاتی ہیں، اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ عورتیں عام طور سے جہیز کے لیے، کوئی سہولت کے لیے ایسے سموہ اٹھا دیتی ہیں اور اس میں پریشان ہوتی ہیں، انہی کے کاغذات لگتے ہیں، تو مردوں کو تو واسطہ ہوتا نہیں، وہی جاتی ہیں اور وہ قسط نہیں بھر پاتی تو عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ ایسی معتبر خبریں سنی ہیں، اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کو، آبرو کو بچانا ہمارے ذمہ ہے۔ شادی بیاہوں کو بھی مختصر کریں، بہت زیادہ شریعت سے ہم لوگ ہٹ رہے ہیں، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ایک دور آنے والا ہے جس میں اسلام غالب ہوگا، گھر گھر میں پہنچے گا، اور انشاءاللہ انصاف کا دور ہے۔ جیسے ظلم سے دنیا بھر رہی ہے، انصاف سے بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے امام مہدی پیدا ہو گئے، پھر 40 سال میں ظاہر ہوں گے، اور 6 سال کی مدت گزرنے پر اسلامی دور آ جائے گا،
9 سال کی مدت 49 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگی پھر، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پھر امن و امان پوری دنیا میں اسلام آئے گا، یہودیوں کو قتل کیا جائے گا اور عیسائی اسلام لے آئیں گے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دے دی گئی۔ جب وہ سچ مچ عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے تو سب کے خیالات صحیح ہو جائیں گے اور تو سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک دور آنے والا ہے، ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے، ہمیں ابھی تھوڑے سے ان حالات کو یعنی مکی دور کے مشابہ سمجھ کر صبر کرنا چاہیے، نہ بدلہ لیں، نہ جذبات میں ہم حد اعتدال سے بڑھیں، اور نہ اکثریت مسلمان جہاں ہیں کم غیر مسلموں کو پریشان کریں، کیونکہ یہاں ہم نے اپنی منمانی کی تو جہاں تھوڑے مسلم ہیں وہ منمانی کرتے ہیں، تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے۔ اپنے اخلاق سے ہم اسلام سے مانوس کریں لوگوں کو، تو انشاءاللہ اس سے بہت لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اور اپنے گھروں کا نظام دینی ہونا چاہیے، صبح سے بیدار ہوں، مائیں بہنیں بھی بیدار ہوں، بچوں کو بھی جگائیں، اور صبح سے کام میں لگ جائیں۔ صبح کا سونا یہ جو ایک عادت ہو گئی ہے، پتہ نہیں رمضان مبارک سے یہ عادت شروع ہوئی، وہ 12 مہینے چل رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جلد سونے کی فکر بتائی حدیث میں، سنت طریقہ ہے، عشاء کے بعد کوئی کام نہ ہو جلد آرام کرو بس، اور جلد بیدار ہو جاؤ۔ اپنا نظام صحت اپنے ہاتھ میں ہے۔ بزرگوں نے حکیموں نے کہا ہے ناشتہ پرندوں جیسا ہو، پرندوں تھوڑا سا، اور دوپہر کا کھانا مالداروں جیسا، اچھا بنا اپنی حیثیت میں، لیکن شام کا غریبوں جیسا کھاؤ۔ ہم اس کا عکس کرتے ہیں، دن بھر انتظام کرتے ہیں اور شام کو کھا کے سست ہو جاتے ہیں، یہ صحت کے اصول کے خلاف ہے۔ بس زیادہ گزارشات کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ جس چیز پر گناہ کا نام آ جائے وہ گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا اور قہر و غضب نازل ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائیں، زبان کے، کان کے، دل کے، سب گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ بزرگان دین یہ روحانی طبیب و ڈاکٹر ہوتے ہیں، جسم کے ڈاکٹر جسم کا علاج کرتے ہیں، یہ روح کا علاج کرتے ہیں، تو ان سے روحانی اصلاح کرائیں، ان سے مشورہ لیں، اپنے متعلق بھی بچوں کے متعلق، تو انشاءاللہ ہمارے سب مرض با علاج ہو جائیں گے۔ جسمانی بیماری تو لا علاج ہوتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، لیکن روحانی بیماری با علاج ہے، اس کا علاج اور شفا پکی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کامل بننے کا حکم دے رہے ہیں، متقی بننے کا حکم دے رہے ہیں، اور نتیجہ دو رخا کر رہے ہیں، کبھی کامیاب کر دیں گے، کبھی نہیں کریں گے، کبھی ہمیشہ کامیاب پکی بات ہے، اور اللہ والے موجود رہیں گے، کیونکہ قیامت تک یہ آیت کریمہ ہے، تو پھر اس کا مفہوم مصداق جو سچے ہیں مشائخ ہیں وہ بھی موجود رہیں گے، اگرچہ تناسب بہت گھٹ جائے گا، پہلے جو تو اب کہاں ہے، لیکن جو بھی ہے بہرحال اب حکیم اجمل اور جعلی نوس نہیں ہے مگر علاج کراتے ہیں کہ نہیں، تو ایسے یہ بات ہے۔ بہرحال ہم سب کو اپنے علم اور عمل سے آراستہ ہونا ہے، علم علماء سے اور عمل بزرگان دین سے، اور یہ سب چیزیں ہمت سے پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمت سب کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہمت استعمال کریں گے تو ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دی کہ جو شخص فجر میں نہیں اٹھتا کہتا ہمت نہیں ہو رہی، لیکن اگر کوئی خبر دے دے کہ ابھی کمرے میں سانپ گھس گیا ہے تو کیا اس وقت بھی وہ ایسے ہی کہے گا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی؟ بھاگ کے کھڑا ہو جائے، وہ باہر نکل جائے گا، دوڑ کے جائے گا، کود کر۔ تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت موجود تھی، دبی ہوئی تھی،
وہ ڈر نے خوف نے اس کو جگا دیا. ماں ہے بستر پہ پڑی ہے, پانی اٹھ کر نہیں پی سکتی, لیکن خبر دے دی جائے کہ بچہ چھت پر سے گر پڑا, تو ابھی تک وہ جو بستر پہ پڑی تھی دوڑ کے جائے گی بچے کی خبر لینے اٹھانے کے لیے. یہ محبت اور ممتا نے اسے اس طرح سے دوڑا دیا, چلا دیا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اگر پیدا ہو جائے تو اعمال آسان ہو جائے. محبت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمتیں دی ہیں, صحت دی ہے, اور آنکھیں, ہاتھ, پار, عادت, کیا کیا نعمتیں دی, ماں باپ کی نعمت, اولاد کی نعمت, زندگی دی ہے. کم از کم مریض بھی ہوں تو زندہ تو ہوں. بہت ساری نعمتوں کو ہم سوچے تو محسوس ہوگی. نعمت سے پھر منعم سے محبت ہوتی ہے. دوسرے اللہ کو یاد کرنا, ذکر سے محبت ہو جاتی ہے, مذکور اللہ تعالیٰ سے. اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے, یا وہ موجود نہیں ہے, میسر نہیں ہے, تو ان کے حالات کتابوں میں پڑھنے سے بھی محبت ہوتی ہے. صحبت یا صحبت کا بدل کتابیں. اور خوف, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, سوچو وہ کتنا بڑا ہے, زمین کتنی بڑی ہے, آسمان اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے, اور دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے. ساتوں آسمان زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آ جائے گی. کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کی قدرت کو سوچیں. اس نے جیل خانہ جہنم بنایا ہے, 1000 سال تک جہنم کو دھوکایا تو وہ سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک دھوکایا تو وہ سفید ہو گئی, پھر تیسرے 1000 سال میں وہ سیاہ ہے, کالی اندھیری ہے. اس میں مجرموں کو عذاب دیا جائے گا, جلایا جائے گا, 1000 سال تک چلائیں گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, پانی پانی. اور جب دیا جائے گا تو ہونٹوں سے لگاتے ہی اوپر کا ہونٹ سر پہ آ جائے گا, نیچے کا ناک تک لٹک جائے گا, پھر بھی پیاس کے مارے اس گرم پانی کو کھولتے وہ پیے گا تو اندر کی ساری آنتیں آرائے پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گی. ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بھائیو, جن چیزوں پر عذاب اور جہنم کی وعید ہے اس گناہ کو کبھی نہیں کرنا. 307 اور دوسری جو دھارائیں ہوتی ہیں کیسی خطرناک کہتے ہیں. 302 رکھے صاحب, اس میں یہ ہے وہ ہے, نام لکھا جائے تو کٹواتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں, وہاں یہ فدیہ اور کچھ نہیں چلے گا. یہی بچنا پڑے گا اپنے آپ کو جہنم سے. تو ہمت سے عمل ہوگا, اور ہمت اللہ والوں کے پاس ملے گی. اور اللہ والوں کی صحبت آسان نہیں, یعنی آسانی سے میسر نہ ہو تو ان کے حالات زندگی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں یا اپنے علماء سے سن سکتے ہیں. بہرحال ہم کہیں سے معذور نہیں ہیں, لا علاج نہیں ہے, سب بھائی علاج ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. میں نے 10-12 منٹ کو زیادہ لے لیے, آپ دعا کر لیجیے. ٹھیک, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ اصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو کامیاب مومن بنا, ہم سب کو اتباع دین کامل کی توفیق عطا فرما, ہم سب کی حاجات و ضروریات پوری فرما, ہم سب کو اپنا محبوب چاہیتا بنا, ہم سب کو ہمت سے عمل فرائض والے بات ادا کرنے والا بنا, ہمت سے گناہوں سے بچنے والا بنا. یا اللہ ہماری زندگی اور موت دونوں ڈھنگ کی بنا لیجیے, عزت و عافیت کی زندگی دیجیے, سلامتی اور پاک دامنی کی زندگی دیجیے. ہماری اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ہم کو اپنے والدین اگر حیات ہوں ان کی خوشنودی, خدمت, راحت رسانی کی توفیق دیجیے. یا اللہ نعمت مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق دیجیے. ناقدری فضول خرچ یا رسومات میں خرچ اخراجات سے ہماری حفاظت فرما. زندگی انمول دولت ہے, اس کی قدردانی نصیب فرما. ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. جو مقدمات میں ناجائز معقول ہیں ان کو بری فرما. جو ہمارے بہت سے بھائی بے گناہ جیلوں میں ہیں, یا اللہ ان کی رہائی کا سامان فرما دے. جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما, نرینہ اولاد نہیں ہیں وہ ان کو عطا فرما. یا اللہ ہمارے بہت سے نوجوان سروسوں میں ہیں اور بہت سے کاروبار میں ہیں, اور وہ غیر مسلموں کے تعصب اور ایک طرح سے ٹارچر ہونے کا شکار ہیں.
اپنے فضل و کرم سے ان کی محبت محبوبیت غیر مسلموں کے آفیسروں کے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت دیجیے، ہمارے مالیات میں برکت دیجیے، اور ہم سب کو علماء سے وابستہ فرما، مدارس کی ترقی کی کوششیں کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اپنے ایک مال کی خاص مقدار کو یا اللہ امور خیر میں اور خاص طور سے علم دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بستی میں جتنے مدرسے ہیں ان سب کو ترقی نصیب فرما، اور ہمارے علماء کی عزت میں چار چاند لگا، علماء کو بھی اپنے منصب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو علماء سے وابستہ فرما، بزرگان دین سے یا اللہ اصلاحی عملی اور اللہ والا تعلق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بگڑی بنا دیجیے، اور ہم سب کو متقی پرہیزگار مومن بنا دیجیے، ہماری خواتین کو پردہ نشین پاک دامن بنا دیجیے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت آبرو ان کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، غلط ماحول سے ہمیں بچانے کی توفیق دیجیے، ہم کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دیجیے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات اب تک ہوئی ان کو قبول فرما، مزید تکمیل اعمال صالحہ کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور اس وقت جو دعائیں کی ہیں وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما، جو دعائیں کرنا چاہیے تھی مگر ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی اپنے فضل و کرم سے بالمعروف